بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے اچانک کسی پرانے جاننے والے کی شاندار کامیابی یا فرض کریں اس کی کوئی نئی لگژری گاڑی کی تصویر سامنے آئے؟ اور دل میں ایک عجیب سی کھٹک ہو۔ بالکل، مطلب دل کے کسی انتہائی تاریک کونے میں نا ایک سیکنڈ کے لیے ہی صحیح ایک عجیب سی گھبراہٹ یا چبھن محسوس ہو۔ یہ بہت عام ہے۔ جی، ایک ایسی کھٹک جو بظاہر تو چھوٹی سی لگتی ہے لیکن وہ اندر ہی اندر انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم انسانی نفسیات کے ایک ایسے ہی پیچیدہ جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ہم عام زبان میں حسد کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کتنا گہرا موضوع ہے نا؟ بہت گہرا۔ اور آج ہمارے پاس جو ماخذات ہیں وہ دراصل علم اور نفسیات کا ایک بہت بڑا سمندر ہیں۔ مطلب ہم قرآنی آیات، احادیث نبوی اور امام غزالی، علامہ ابن قیم اور جاحظ جیسے دانشوروں کی تحریروں کا جائزہ لیں گے، جو کہ محض مذہبی اسکالر نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ماہرین نفسیات تھے۔ بالکل۔ اور آج ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے کہ حسد دراصل انسان کو اندر سے کھوکھلا کیسے کرتا ہے، اور یہ سیلف سبوٹاج یعنی خود کو تباہ کرنے کا عمل کیسے بن جاتا ہے، اور اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا جتنا مشکل ہے نا اتنا ہی ضروری بھی ہے، کیونکہ حسد کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسان فخر سے بیان کرے۔ جی ہاں، کوئی نہیں مانتا کہ وہ حاسد ہے۔ بالکل، یہ ایک خاموش بیماری ہے جو انسان کے باطن میں پرورش پاتی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب انسان اس جذبے کے زیر اثر آتا ہے تو وہ دوسروں کا نقصان تو شاید بعد میں کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سامان پہلے کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ واقعی ایک خوفناک کیفیت ہے جہاں انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی ہلاکت کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور کسی بھی نفسیاتی یا روحانی بیماری کے علاج سے پہلے اس کی درست تشخیص ہونا بہت ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر رشک کرنے کو، مقابلہ کرنے کو اور حسد کو ایک ہی خانے میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ الجھن دور کرتے ہیں کہ حسد کی اصل حقیقت ہے کیا۔ مطلب علم لغت میں یا خالص نفسیاتی زاویے سے دیکھا جائے تو حسد اور عام انسانی خواہشات میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ علامہ جرجانی اور دیگر محققین نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ بڑی چشمکش ہے۔ اصطلاح میں حسد کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھ کر اسے پانے کی خواہش کرے۔ تو پھر اصل مطلب کیا ہے؟ حسد کا اصل مرکز یہ تمنا ہے کہ وہ نعمت، وہ کامیابی یا وہ خوشی اس دوسرے انسان سے چھن جائے یا مکمل برباد ہو جائے۔ یعنی دوسرے کا نقصان مقصود ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور علماء نے اسے ایک اور جذبے سے بالکل الگ رکھا ہے جسے غبطہ یعنی رشک کہا جاتا ہے۔ غبطہ میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو کاش مجھے بھی مل جائے۔ لیکن وہ دوسرے کا برا نہیں چاہتا ہے نا؟ جی، اس کے ساتھ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ دوسرے کا کوئی نقصان ہو۔ اس کے برعکس حاسد کی ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ دوسرے کا چراغ بجھنا چاہیے، چاہے اس کا اپنا چراغ جلے یا نہ جلے۔ چلے اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں، اسے ایک جدید دور کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کے کسی جاننے والے نے اپنا کوئی نیا اور شاندار کاروبار شروع کیا ہے اور وہ بہت کامیاب ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کامیابی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے کہ بھائی میں بھی محنت کروں گا، نئی صلاحیتیں سیکھوں گا اور ایسا ہی کامیاب کاروبار کھڑا کروں گا، تو یہ غبطہ ہے، یہ ایک مثبت محرک ہے۔ بالکل، یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر سوچ یہ بن جائے کہ میرا کاروبار چلے نہ چلے، بس کسی طرح اس شخص کی دکان میں آگ لگ جائے، اس کا سرور کریش ہو جائے یا اس کا دیوالیہ نکل جائے تاکہ ہم دونوں ایک ہی سطح پر آ جائیں، تو یہ خالص حسد ہے۔ استغفر اللہ، کسی کے گھر یا دکان جلنے کی تمنا کرنا، یہ سوچنا ہی کتنا خوفناک ہے کہ ایک انسان دوسرے کی بربادی میں اپنا سکون تلاش کرے۔ یہ تو گویا ایک زیرو سم گیم والی سوچ بن گئی نا، کہ اگر کوئی دوسرا جیت رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہار رہا ہوں۔ جی، اور دراصل یہ حسد کی بدترین شکل ہے، جسے کیکڑے کی ذہنیت یا کریب مینٹالٹی بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر میں بالٹی سے باہر نہیں نکل سکتا تو میں کسی دوسرے کو بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ سب کو نیچے کھینچو۔ بالکل،
اسی لیے احادیث میں غبطہ اور حسد کا فرق بڑی صراحت سے بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 چیزوں میں غبطہ یعنی رشک جائز ہے۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت دی اور وہ اس سے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں حسد نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی تڑپ کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب یہ جذبہ اتنا ہی غیر منطقی اور خود کو نقصان پہنچانے والا ہے تو پھر یہ پیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ مطلب آخر کون سی چیز ایک عام انسان کو اس اندھے کنویں میں دھکیل دیتی ہے؟ اس سوال کا جواب امام غزالی کی شہرہ آفاق کتاب احیاء علوم الدین میں بہت گہرائی سے ملتا ہے۔ انہوں نے حسد کی 7 بنیادی وجوہات بیان کی ہیں، اور اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو یہ مکمل طور پر جدید نفسیات سے ہم آہنگ نظر آتی ہیں۔ اچھا، کیا وجوہات ہیں وہ؟ ان میں سے ایک بڑی وجہ وہ مقاصد کے چھن جانے کا ڈر بتاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ وسائل محدود ہیں، اگر کسی اور کو پروموشن مل گئی تو میرے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ یا قحط کی ذہنیت ہے۔ ہاں، وہ ڈر کہ میرا حصہ وہی اور لے گیا۔ جی، لیکن امام غزالی نے جس وجہ پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے تکبر اور خود پسندی۔ تکبر وہ کیسے؟ دیکھیے، جب کوئی انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی شخص جو اس کے خیال میں اس سے کمتر تھا وہ اس کے برابر آ جائے یا اس سے آگے نکل جائے۔ یہ تکبر انسان کو اس قدر اندھا کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ تو واقعی دل کو دہلا دینے والی بات ہے کہ انسان اپنی انا کی تسکین کے لیے تقدیر کے فیصلوں سے ہی الجھ پڑے۔ لیکن ماہر صاحبہ، یہاں ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہو۔ جی ضرور، پوچھیں۔ کیا روزمرہ کی زندگی میں جیسے دفتر میں کسی ساتھ کام کرنے والے کی اچانک ترقی ہو جائے تو اس پر دل میں تھوڑی سی جلن یا ایک لمحاتی گھبراہٹ کا پیدا ہونا بھی یہی خطرناک اور ہلاکت خیز حسد ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی فطری انسانی رد عمل لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا نا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک وقتی انسانی احساس اور ایک مستقل روحانی بیماری کے درمیان فرق کو بہت باریک بینی سے سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو فرق ہے دونوں میں؟ بالکل۔ امام غزالی اسی نقطے پر ایک شاندار وضاحت پیش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر دل میں کوئی ایسا منفی خیال گزرے، کوئی وقتی جلن محسوس ہو، لیکن انسان فوراً اسے جھٹک دے، اس پر استغفار کر لے اور اس خیال کو اپنے عمل پر حاوی نہ ہونے دے، تو یہ قابل معافی ہے۔ یعنی وہ بس ایک وسوسہ تھا جو گزر گیا۔ جی، وہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن جب یہ احساس مستقل ڈیرے ڈال لے، جب انسان جان بوجھ کر اس سوچ کو ہوا دے اور کسی کے بدحالی کی خبر سن کر اسے اندر سے ایک سرد سی خوشی اور تمنیت محسوس ہونے لگے، تو یہ ایک خطرناک مقام ہے۔ وہ جو ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے کسی کا نقصان دیکھ کر۔ بالکل۔ امام غزالی سے نفس کی خباثت کا نام دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی فطرت میں ایسا بگاڑ آ جاتا ہے کہ اسے بھلائی سے ہی چڑ ہونے لگتی ہے۔ یہ تو واقعی ایک خطرے کی گھنٹی والی کیفیت ہے، یعنی بات ایک عارضی کیفیت سے شروع ہو کر شخصیت کے مکمل بگاڑ تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی بانٹ پر ہی خفا رہنے لگتا ہے۔ تکبر انسان کو اس نہج پر لے آتا ہے کہ وہ رب سے ہی شکوہ کرنے لگتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی گمراہی ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول جائیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بگاڑ جس کی طرف ہو رہا ہوتا ہے اس کا تو شاید کچھ نہیں بگڑتا، لیکن حاسد خود اندر ہی اندر پگھل رہا ہوتا ہے۔ مخزات کا بغور مطالعہ کریں تو ایک اور پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کہ حسد کرنے والا دراصل کسی اور کو نہیں بلکہ صرف اور صرف خود کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ یہ ایک ایسی آگ ہے جس کا ایندھن خود حاسد کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ جی، اور اس سیلف سیبوٹاج یا خود تباہی کے عمل کو احادیث میں اتنی جامعیت سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ استغفر اللہ، آگ اور لکڑی کی یہ مثال کس قدر لرزہ خیز ہے۔
یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ عمر بھر کی ریاضت محض ایک منفی سوچ کی بھیڑ چڑھ جائے۔ آپ ذرا اس کی نفسیات پر غور کریں نا۔ ایک انسان ہے جو تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات دیتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں حسد کی بھٹی جل رہی ہے تو اس کی ساری محنت خاموشی سے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص زہر کا پیالہ خود پیے اور توقع یہ رکھے کہ مرے گا کوئی اور۔ بہترین مثال دی۔ اور اس خود تباہی کی مزید وضاحت ابو لیث سمرقندی کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے حاسد کی قلبی کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حاسد کو اس شخص تک پہنچنے یا اسے کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے خود 5 سزائیں مل جاتی ہیں۔ واہ، یعنی نشانہ بننے والا تو بعد میں زخمی ہوگا، گولی چلانے والا پہلے ہی اپنے آپ کو لہو لہان کر چکا ہوتا ہے۔ وہ 5 سزائیں کیا ہیں؟ وہ دراصل ایک شدید قسم کی نفسیاتی اور اعصابی کشمکش ہے۔ سمرقندی فرماتے ہیں کہ پہلی سزا یہ ہے کہ حاسد ایک ایسے مسلسل غم کا شکار ہو جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے دنیا میں کسی نہ کسی کو تو نعمت ملتی ہی رہے گی، تو اس کا غم کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ دوسری سزا یہ کہ اسے ایسی مصیبت گھیر لیتی ہے جس پر اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ عام مصیبت پر تو ثواب ملتا ہے، لیکن حسد کی مصیبت پر صرف عذاب ہے۔ اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ تیسری سزا یہ کہ اسے ایسی مذمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کوئی تعریف نہیں۔ چوتھی، وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اور پانچویں، جو شاید سب سے خوفناک ہے، کہ اس پر توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو مکمل بربادی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ امام جاہز نے صدیوں پہلے اس کی جسمانی اور بایولوجیکل علامات پر بھی بات کی تھی۔ جسمانی علامات؟ مطلب حسد کا جسم پر بھی اثر ہوتا ہے؟ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق اڑ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہ تو آج کی میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ 100%۔ آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب انسان مسلسل حسد اور جلن میں رہتا ہے تو اس کے جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون ہر وقت خارج ہوتا رہتا ہے، جو دل اور معدے کو تباہ کر دیتا ہے۔ جی۔ جاہز نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حاسد ایک بپھرے ہوئے درندے کی طرح ہو جاتا ہے جس کی زندگی دوسرے کی موت میں اور جس کی موت دوسرے کی زندگی میں پوشیدہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ جاز نے صدیوں پہلے وہ اعصابی اور جسمانی تناؤ بیان کر دیا تھا جسے آج ہم اینگزائٹی کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اس جذبے کی جڑوں کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا تاریخ کے اوراق بھی پلٹنے ہوں گے۔ بالکل، تاریخ تو بھری پڑی ہے اس سے۔ کیونکہ اگر ہم قرآنی واقعات اور انسانی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ کوئی جدید کارپوریٹ دنیا کی بیماری نہیں ہے۔ اس کے نقوش کائنات کے بالکل ابتدائی لمحات سے ملتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو ایک بہت ہی گہری اور دل دہلا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے پہلا گناہ کون سا سرزد ہوا تھا؟ ابلیس کا انکار۔ جی، اور وہ حسد ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا؟ وہ تو بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ بالکل معلم الملکوت تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے انکار کی بنیاد حسد اور تکبر کا ملاپ تھا۔ اس نے سوچا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے، تو اس مٹی کے پتلے کو مجھ پر فضیلت کیوں دی گئی؟ تکبر اور حسد ایک ساتھ مل گئے۔ اور پھر جب کہانی زمین پر منتقل ہوتی ہے تو انسانوں کے درمیان ہونے والا پہلا خون، پہلا قتل بھی کسی زمین کے ٹکڑے یا مال و دولت پر نہیں ہوا تھا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے نا؟ جی ہاں، قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو محض اس لیے قتل کر دیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور اس کی نہیں۔ تاریخ کے یہ دونوں واقعات ایک بہت اہم نفسیاتی اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ اصول برادران یوسف کے واقعے میں بھی پوری طرح نمایاں ہیں۔ بالکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان کے والد کی محبت ان میں برابر تقسیم نہیں ہو رہی۔ یہاں ایک بات جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ قربت کا اصول ہے، مطلب پروکسیمیٹی رول۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسد عموماً بہت قریبی رشتوں، ہم اثروں اور ایک ہی پیشے سے وابستہ افراد کے درمیان سب سے زیادہ شدت سے ابھرتا ہے۔ مطلب کوئی بھی عام انسان کسی ارب پتی شخص کی دولت پر اتنا حسد نہیں کرتا جتنا اسے اپنے پڑوسی کی نئی گاڑی دیکھ کے ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ علامہ ذہبی اور امام ماوردی نے
اپنی کتابوں میں اس نفسیاتی رویے کا بہت باریک تجزیہ کیا ہے۔ علامہ ذہبی تو باقاعدہ تنبیہ کرتے ہیں کہ ہم عصروں یعنی ایک ہی دور اور ایک ہی پیشے کے لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف باتوں پر فوراً کان نہیں دھرنے چاہیے۔ کیونکہ وہاں حسد کا عنصر ہو سکتا ہے۔ جی، کیونکہ ایک عالم کو دوسرے عالم سے حسد ہوتا ہے، ایک تاجر کو دوسرے تاجر سے۔ انسان کا دماغ موازنہ ہمیشہ اپنے جیسوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک شخص خود کو دوسرے کے برابر سمجھتا ہے اور اچانک وہ دوسرا شخص ترقی کرنے لگے تو پیچھے رہ جانے والے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ اور وہی احساس کمتری حسد بن جاتا ہے۔ بالکل، مکہ کے کفار اور اہل کتاب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اہل کتاب یہ دل سے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ اس سچائی کو ماننے سے صرف اس لیے انکاری تھے کیونکہ نبوت ان کے قبیلے کی بجائے کسی اور میں کیوں آ گئی۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اب جبکہ ہم اس بیماری کی شدت، اس کی نفسیاتی جڑیں اور اس کی تاریخ جان چکے ہیں، تو عملی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تریاق کیا ہے؟ مطلب اس زہر کو کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے ہماری بحث کا۔ اگر کسی شخص کو ایمانداری سے یہ محسوس ہو کہ اس کے اندر یہ بیماری پنپ رہی ہے تو وہ اپنا علاج کیسے کرے؟ اور اس سے بھی اہم بات، اگر کوئی محسوس کرے کہ کوئی دوسرا اس سے حسد کر رہا ہے تو وہ اپنا دفاع کیسے کرے؟ اس مسئلے کا علاج انتہائی جامع اور دو طرفہ ہے۔ علماء نے دونوں فریقین کے لیے بڑی تفصیلی حکمت عملیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کے اپنے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ جی، اسے کیا کرنا چاہیے؟ غزالی اور دیگر علماء کا کہنا ہے کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی جائے اور وہ کام کیا جائے جو نفس کو سب سے زیادہ ناپسند ہو۔ مثال کے طور پر اگر دل چاہ رہا ہے کہ جس شخص سے حسد ہے محفل میں اس کی برائی کی جائے تو انسان اپنے آپ کو مجبور کرے، زبان کو روکے اور جان بوجھ کر اس شخص کی تعریف شروع کر دے۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ مشکل ہے لیکن یہی علاج ہے۔ اگر تکبر اکڑنے پر اکسا رہا ہے تو اس کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کرے۔ یہ نفس کے لیے ایک اذیتناک عمل ہے، لیکن یہی وہ سرجری ہے جو اس غلیظ مادے کو اندر سے کاٹ کر نکال سکتی ہے۔ یہ تو حاسد کے لیے ایک مشکل ترین مشق ہو گئی، لیکن محسود یعنی جس شخص کو حسد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے علامہ ابن قیم نے اپنی کتابوں میں کیا دفاعی نظام تجویز کیا ہے؟ ابن قیم نے محسود کی حفاظت کے لیے 10 نہایت طاقتور اسباب بیان کیے ہیں۔ ان میں ابتدائی مراحل کا تعلق تو اللہ پر بھروسے سے ہے، یعنی سب سے پہلا قدم اللہ کی پناہ مانگنا ہے، بالخصوص سورۃ الفلق کے ذریعے، جس میں صراحت کے ساتھ حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بالکل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ پر کامل توکل کیا جائے اور اپنے دل کو اس بات کا یقین دلا دیا جائے کہ کوئی انسان مجھے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور ایک اور اہم نقطہ، حاسد کی چالوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے، یعنی اسے اتنی اہمیت ہی نہ دی جائے کہ وہ اعصاب پر سوار ہو۔ جی ہاں۔ اس کے علاوہ وہ صدقہ دینے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور گہری بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ اپنے گناہوں سے؟ اس کا حسد سے کیا تعلق ہے، کیونکہ بسا اوقات جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی دشمن اس پر مسلط ہوتا ہے تو وہ انسان کے اپنے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اس لیے اپنے اعمال کی معافی مانگنا بھی ایک دفاع ہے۔ یہ نقطہ واقعی انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ابن قیم کے بتائے ہوئے ان 10 اسباب میں ایک طریقہ ایسا ہے جسے پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ انسانی نفسیات کے بالکل برعکس ہے۔ آپ کس طریقے کی بات کر رہی ہیں؟ اگر میں سچ کہوں تو وہ مجھ سمیت کسی بھی عام انسان کے لیے شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ طریقہ ہے حاسد کے ساتھ احسان کرنا اور اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ یہ واقعی بہت کٹھن ہے۔ رکیے، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ تو انسانی فطرت سے جنگ کے مترادف ہے۔ جب ایک شخص بظاہر میری جڑیں کاٹ رہا ہے، میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو میں اس کے لیے تحفے کیسے لے جا سکتا ہوں؟ یہ تو ناممکن سی بات لگتی ہے۔ یہ حیرت بالکل بجا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس حکمت عملی کو ایک بہت کٹھن مقام قرار دیا گیا ہے، جسے ادفع باللتی ہی احسن کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہتر ہو۔ بالکل۔ اب اس کی نفسیات کو سمجھیے کہ یہ اتنا مؤثر کیوں ہے۔
جب ایک حاسد آپ کے خلاف زہر اگل رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل توقع کر رہا ہوتا ہے کہ آپ رد عمل دیں گے، غصہ کریں گے اور لڑائی شروع ہوگی۔ صحیح، وہ ری ایکشن چاہتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کی برائی کے جواب میں خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے تحفہ بھیجتے ہیں، تو آپ دراصل اس کے دماغ کی پوری وائرنگ کو شارٹ سرکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نفسیات میں کوگنیٹو ڈسوننس یعنی ایک شدید ذہنی کشمکش پیدا کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حاسد کے لیے یہ کتنا صدمے کا مقام ہوتا ہوگا کہ جس انسان کو وہ تباہ کرنا چاہ رہا ہے وہی اس کے ساتھ مخلصانہ بھلائی کر رہا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ عمل حاسد کی عداوت کی آگ کو اندر ہی اندر بجھا دیتا ہے اور اسے ایک ایسی گہری شرمندگی میں مبتلا کر دیتا ہے جس کے بعد وہ حسد کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن جادوئی اثر رکھتا ہے۔ یہ تجزیہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں تھی بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار ہے جو دشمن کو اندر سے غیر مسلح کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تمام پہلو اس بات کو پوری طرح واضح کرتے ہیں کہ حسد محض ایک چھوٹی سی اخلاقی خامی نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ روحانی اور جسمانی زہر ہے جو رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور دنیاوی سکون چھین لیتا ہے۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ ہم سب کے لیے محاسبے کی دعوت ہے۔ بلا شبہ، اور ان تمام ماخذات کا نچوڑ یہی ہے کہ اصل سلامتی اس بات میں ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور دوسروں کی کامیابی پر دل سے خوش ہونا سیکھے۔ اسی میں دل کی آزادی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اگر یہ حسد، یہ جلن محض ایک بیماری نہیں بلکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان اندر سے اصل میں کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، تو کیا اس منفی احساس کو ایک آئینے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ بجائے دوسروں کی کامیابی سے جلنے کے، کیا ہماری اپنی یہ چبھن ہمیں ہمارے ہی چھپے ہوئے خوف اور اصلی خواہشات کا پتہ نہیں دیتی، جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا حسد کو تباہی کا ہتھیار بنانے کے بجائے خود آگاہی کا ایک ذریعہ بنایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔ فی امان اللہ۔